بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورز اینڈ اسٹوڈنٹس، آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک ایسے سنیریو سے جو انٹرٹی ریلیشن ڈایاگرام سے بلونگ کرتا ہے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، جو آپ لوگوں کے لیے لیٹسٹ ایگزامس کے اندر آیا ہے 220 کے ایگزامینیشن کے اندر. اور آئی تھنک سو کہ دس کویسچن از ریپیٹڈ آلریڈی ان نیو یارک یونیورسٹیز اینڈ سم ادر یونیورسٹیز. ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس کے اندر بیسیکلی ایک جو ایروپلین ہے اور ایک ایروپلین سسٹم ہوتا ہے جس کے اندر کوآرڈینیشن ہوتی ہے ٹیکنیکل سٹاف کی، جو ایئر ٹریفک کنٹرولر کی ہوتی ہے، جس کے اندر فیڈرل ایویشن ایڈمنسٹریشن شامل ہوتے ہیں. انہی کے بارے میں ایک ایسا سنیریو ہم نے ڈیولپ کرنا ہے جو ایچ اینڈ ایوری ریکارڈ کو مینٹین کر سکے گا. بڑی امپورٹنٹ بات یہاں بتانا چاہتا ہوں جو آپ لوگوں نے غور سے واچ کرنی ہے. دیکھیں بیٹا، اس کے اندر یونیورسٹی یا کوئی بھی یونیورسٹی ہو وہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا ریلیکسیشن دیتی ہے. ریلیکسیشن کیا ہوتا ہے؟ ریلیکسیشن مارکس میں نہیں ہوتا. ریلیکسیشن آپ لوگوں کو وہ یہاں دینا چاہتی ہے، وہ اس بات کا دینا چاہتی ہے کہ آپ لوگ تھوڑا سا اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں، وہ کہتا ہے اینٹیز ایٹریبیوٹ اینڈ ریلیشن اینڈ آلسو ڈرا دا ای آر ماڈل. آپ ای آر ڈایاگرام ڈرا کریں، لیکن یہ بات سمجھے. وہ کہتا ہے کہ آپ کی جو بھی ڈایاگرام ہوگی اس کے اندر آپ کی جو assumptions ہیں وہ اس کی اگر ضرورت ہے اس کو ضرور ڈالیں، اس کی بیٹرمنٹ کے لیے آپ ضرور اس کو انکلوڈ کریں. تو یہ ایک پلس پوائنٹ ہوتا ہے. اس لیے میں اچھا کہتا ہوں اسٹوڈنٹ سے کہ اسٹوڈنٹ ای آر ڈی کبھی غلط نہیں ہوتی. دیکھیں، ڈفرنٹ پیپلز ہیز ڈفرنٹ نالج، ڈفرنٹ اوپینین اباؤٹ دا سیم تھنگ. تو یہی کام ہم اس کے اوپر اپلائی کرتے ہیں. چلیں ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں. بیٹا سب سے پہلی بات ہے کہ آپ لوگوں کے پاس یہاں پر آپ ٹیکنیکل اس بات کو دیکھیں تو آپ لوگ ایک ریکارڈ مینٹین کرنا چاہتے ہیں ایروپلینز کا. کیونکہ ایئرپلینز ہوتے ہیں بیسیکلی جو آپ لوگ جو ہے ایئرپلینز کا جو ریکارڈ ہے وہ مینیج کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ سب سے پہلے آپ لوگ اس کا ماڈل ڈیفائن کریں گے. تو آپ کو سب سے پہلے یہاں پہ کیا آئے گا؟ اب یہ دیکھیں، آپ لوگوں کا یہاں پہ رجسٹریشن نمبر اینڈ ایئر پلین اسپیسیفائی ماڈل. اوکے، آپ غور کریں گے. آپ لوگ یہاں پہ آپ لکھیں گے ایئر پلین، اور جو بھی ایئر پلین ہوگا ڈیفینیٹلی شوڈ ہیو سم بیسک ماڈل. جو بھی ایروپلین ہوگا اس کا ایک اسپیسیفائڈ ماڈل ہوگا. یہ بات اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے آپ لوگوں نے. تو آپ یہاں پہ یہ کہہ سکتے ہیں جو بھی ایک اسپیسیفک ایروپلین ہوگا اس کا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میں ماڈل کو یہاں علیحدہ لکھ رہا ہوں کہ وہاں پہ ماڈل آئی ڈی مجھے کہہ رہا ہے. تو یہاں پہ کمپوزٹ کی بھی لگائی جا سکتی ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے. کین ایروپلین کین بی آئیڈینٹیفائی تھرو دا ایروپلین آئی ڈی ایز ویل ایز دا ماڈل آئی ڈی. تو ہم لوگ تھوڑا سا اس کو میں اور آپ لوگوں کو ڈیپتھ میں سمجھانا چاہتا ہوں. اب ان دونوں کے درمیان میں ریلیشن شپ کیا ہوگا؟ چلیے ہم اس کا ریلیشن شپ ڈیفائن کر دیتے ہیں. بلکہ میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ جو اس کا ریلیشن شپ ہے نا یہ اس طرف ڈیفائن کیا جائے، ماڈل اور ماڈل کے ساتھ میں اس کو ڈیفائن کروں. فی الحال اس کو ہم یہاں سے ختم کر دیتے ہیں، اس کی ابھی ضرورت نہیں ہے. میں دوبارہ سے اس کو اس طرف ڈرون کر دیتا ہوں تھوڑا سا نا، یہ ایسے تھوڑا سا نا کلر چینج کر دیتے ہیں تاکہ آپ ڈفرینٹ سمجھ سکیں. اب یہاں پہ آپ لوگوں نے یہاں پہ لکھ دینا پلین لکھتے ہیں. اوکے، یہ اب آپ لوگوں نے ایئر پلین لکھتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جب آپ نے یہ کام کر دیا تو ڈیفینیٹلی جو بھی ایروپلین ہوگا اس کا ماڈل ہوگا ہیز ٹائپ، کسی نہ کسی ٹائپ سے بلونگ کر رہا ہے جن کے درمیان میں لوجیکل ریلیشن شپ ہوگا. اب دیکھیں، بہت سارے ایروپلینز ہوں گے، بہت سارے ماڈلز ہوں گے، تو اس بات کو بھی مائنڈ میں رکھنا ہے کہ ہمارے پاس کم سے کم ایک ایروپلین ہوگا اور اس کے بہت سارے ماڈلز ہوں گے. ایئر پلین اور اس کے ماڈلز.
لیکن ایک بات کو مائنڈ میں رکھیے گا کہ جتنے بھی ایروپلینز ہوں گے وہ ایگزیکٹلی ایک ہی ٹائپ کے ہوں گے، اور اگر میرے پاس بہت سارے ایئرپلینز ہیں تو اس کا مطلب میرے پاس بہت سارے ماڈلز بھی ہوں گے ان کے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان دونوں کے درمیان میں ایک ریلیشن شپ ہے کہ جو ایئرپلینز ہیں وہ ڈیفینیٹلی ماڈل رکھیں گے. اب وہ کہتا ہے ماڈل جو ڈسکرپٹیولی ڈیفائن کیا جا سکتا ہے، اس کے اندر اس کے بیسک 3 ایٹریبیوٹس ہیں. اسی طرح ہم لوگ ایئرپلین کو بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں اس کے کچھ ایٹریبیوٹس کے اگینسٹ. جو ایئرپلین ہے نا اس کا ایک رجسٹریشن نمبر ہے، کین بی ڈیفائنڈ اگینسٹ REG_ID. رجسٹریشن نمبر کر دیں یا ID کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں اس میں، بٹ شوڈ انڈر لائن، آپ اسے انڈر لائن کریں گے. اب یہاں پہ جب آپ لوگ آئیں گے تو یہاں پر بھی آپ لوگ ایٹریبیوٹس کو انکلوزڈ کریں گے. اب یہاں پہ آپ لوگوں جو ایٹریبیوٹ لکھیں گے وہ اس کا ہوگا سب سے پہلے ماڈل انڈرسکور نمبر، آئیڈینٹیفائر بنا. اب یہاں پہ کیا آئے گا جی، ہر ماڈل کی ایک کیپیسٹی ہے کہ وہ کتنا لوڈ اٹھا سکتا ہے، وہ کیپیسٹی لکھنی ہے. ریکارڈ کیا جائے گا نا یہ ریکارڈ، اس کے بعد ہر ایروپلین کا ویٹ علیحدہ ہوگا، ہم نے اس کا جو ویٹ ہے وہ بھی علیحدہ سے ڈٹرمائن کرنا یا فائنڈنگ دینی ہے اس کی، تاکہ اس کے مطابق لوڈ ڈیفائن کیا جاتا ہے. اب یہاں تک تو یہ بات ہو گئی. اب وہ کہتا ہے کہ ایروپلین اکاموڈیٹ نمبر آف ایئر پلین ماڈل. اوکے ہو گیا، یہ ہمارا کام بالکل ٹھیک ہو گیا. ایچ ماڈل از آئیڈینٹیفائی دا ماڈل نمبر اینڈ کیپیسٹی اینڈ دا ویٹ. اوکے، نو پرابلم، ہماری یہاں تک پرابلم ریزالو ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، اب آگے وہ کہتا ہے نمبر آف ٹیکنیشین ورک ایٹ ایئرپورٹ. اوکے، اب یہاں پہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے ورکنگ کیسے کرنی ہے. آپ پہلے ایئرپورٹ کو ڈیفائن کرنا چاہتے تو کر لیں. وہ کہتا ہے ایئرپورٹ پہ بہت سارے جو ہیں وہ جو ٹیکنیشینز ہیں یا ورکرز ہیں وہ کام کرتے ہیں. ابھی بات تھوڑی سی پیچیدہ ضرور ہوگی بٹ مشکل نہیں ہونے دوں گا انشاءاللہ. ہر بات کلیئر کریں گے یہاں پہ، ہم اپنی بات کو کلیئر کیے بغیر آگے نہیں چلتے، ہی میری آپ کو عادت کا پتہ ہے. یہ دیکھیں، اب میں اس کو تھوڑا سا اٹھا کے ادھر لے جاتا ہوں، آپ نے غور کرنا ہے. اب آپ کے پاس بیسیکلی امپلائی ہیں، بہت ساری جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس بات کو باؤدر ہی نہیں کرتے کہ وہ آپ سے کیا رہا ہے. تو جو بھی آپ کو سمجھ آئے آپ نے اس کے مطابق ورکنگ کرنی ہے. اب جو امپلائی ہے، اب امپلائی 2 طرح کے ہوتے ہیں. اب جہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے آپ نے اس کو بھی دیکھنا ہے. ٹیکنیشین اور ایک ہے، یہاں میں نے پڑھا تھا ابھی، ٹریفک کنٹرولر. بیسیکلی بوتھ آر دا امپلائیز. ان دونوں کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ یہ دونوں امپلائی ہیں. آپ نے میری بات کو سمجھنا ہے، آپ کو میری بات انشاءاللہ تعالی سمجھ آئے گی. اب آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ جو میرا امپلائی ہے، جو امپلائی ہے اس کے کچھ ایٹریبیوٹس ہیں، بیسک ایٹریبیوٹس. وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی امپلائی ہوگا اس کے 2 بیسک ایٹریبیوٹس ہیں. یہ چاہے دونوں سب ایک پہ لگا دیں یا علیحدہ علیحدہ پہ ڈیفائن کر دیں، اس میں کوئی پرابلم، کوئی آپ کو ایگزامینر آپ کی مسٹیک نہیں بنا سکتا اس کو. اب یہاں پہ اس کو SSN نمبر، سوشل سوسائٹی آئی تھنک سو کے نمبر ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کا آ جاتا ہے یونین ممبر. وہ کہتا ہے یونین ممبر شپ نمبر. کہ 2 طرح کے آئیڈینٹیفائر یوز کیے گئے ہیں. ایک اس کا آئیڈینٹیفائر کیا گیا ہے کہ وہ جو بھی امپلائی ہوگا اس کا ایک SSN نمبر ہوگا. دیکھ رہے ہیں میں اس کو انڈر لائن کر رہا ہوں. اور اسی طرح اس کا ایک یونین کا ممبرشپ نمبر بھی ہمارے پاس یہاں پہ کیا ہوگا، ریکارڈ کیا گیا ہوگا. اوکے، کوئی بھی امپلائی ہے دونوں چیزیں اپنے پاس رکھے گا. اب وہ کہتا ہے جو بھی امپلائی ہے، پیارے بچوں بات بڑی ٹیکنیکل ہونے جا رہی ہے اور آپ نے اس کو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. دس شیپ نہیں ہے، آپ لوگوں نے
اس طرح کر دیں آپ لوگ. چلیں سمپل سی بات ہے یہ. اس کے ساتھ آپ لوگ یہ والا سمبل لگائیں گے. اب وہ کہتا ہے کہ جو آپ کا امپلائی ہے وہ دو طرح کا ہے. اب یہاں پہ آپ نے کہنا ہے امپلائی از اے ٹیکنیشین. امپلائی ٹیکنیشین بھی ہے اور امپلائی ٹریفک کنٹرولر بھی ہے. اوکے, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اس بات کو جو بات میں کرنے جا رہا ہوں. میں بالکل ٹیکنیکلی آپ لوگوں کو اتنا ساؤنڈ کر دینا چاہتا ہوں. تو یہاں پہ آپ کا جو ہے وہ ٹیکنیشین آ جائے گا. اب جو ٹیکنیشین ہے وہ بھی امپلائی ہے اور جو آپ لوگوں کا ٹریفک کنٹرولر ہے وہ بھی کیا ہے, ایک امپلائی. بوتھ آر دا امپلائیز. دونوں کیا ہیں, یہ امپلائی. یاد رکھیے گا اس بات کو کہ بوتھ آر دا امپلائی, چاہے وہ ٹریفک کنٹرولر ہے چاہے وہ آپ لوگوں کا ٹیکنیشین ہے, ان دونوں کا تعلق ایک ہی چیز کے ساتھ ہے کہ یہ امپلائی ہیں. اوکے, اب یہ تو آپ کے امپلائیز کے بارے میں باتیں ہو گئی. اب امپلائیز کی کچھ ایٹریبیوٹس لکھنے باقی ہیں. اب وہ بھی آپ غور سے دیکھیے گا کہ جو ٹریفک کنٹرولر, جگہ نہیں تو اس کو نیچے تھوڑا سا لکھ رہا ہوں, آپ لوگ وہ خود جتنا مرضی سیٹل ڈاؤن کر کے خوبصورت آپ بنا سکتے ہیں اس کو اپنے ایگزامس میں. اگر آپ لوگوں کی ٹریننگ ہوگی تو آپ ایگزام میں خوبصورت بنائیں گے اس کو. اب ٹریفک کنٹرولر ہے, وہ کہتا ہے یہاں پہ جو ٹریفک کنٹرولر ہے مسٹ میڈیکل, اس کا ایک میڈیکل ایگزام لے. اس کا مطلب اس کی یہاں پہ ایگزام جو ڈیٹ ہے وہ سٹور کروائی جائے گی کہ اس کا میڈیکل ٹیسٹ لیا جائے گا کہ وہ فٹ بھی ہے یا نہیں. لیکن ٹیکنیشین کے لیے اس قسم کا میڈیکل ایگزام ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے ہم لوگوں نے کیا کیا, اس کے اوپر سپر ٹائپ اور سب ٹائپ کو ڈیفائن کر دیا ہے کہ جو ٹیکنیشین ہے اور جو ٹریفک کنٹرولر ہے بوتھ آر دا امپلائی, بٹ دونوں کا امپیکٹ کیا ہے, وہ چینج ہے. میں آپ لوگوں کے لیے جو ایفرٹ کر رہا ہوں اسٹوڈنٹس, آپ لوگ کو چاہیے کہ آپ میری ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کانسیپٹ کو گین کر سکیں. اب ڈیفینیٹلی وہ بتا رہا ہے کہ اس کی سیلری ہوگی. سیلری کو چاہے اس کے ساتھ لکھ دے چاہے وہ امپلائی کے ساتھ لکھ دے, کوئی پرابلم نہیں ہے. ڈیفینیٹلی امپلائی کا نیم بھی ہوگا, فون نمبر بھی کر لیں. اگر ایک امپلائی ہے تو اس کا ایڈریس بھی کر دیں. آپ ان کو ان اینٹیز کے جو ایٹریبیوٹس لکھ رہا ہوں میں, چاہے تو یہ اوپر آپ ایک کے ساتھ لکھ دیں یا دونوں کے ساتھ لکھ دیں تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو میں امپلائی کے ساتھ لکھوں, کیونکہ جتنے چاہے وہ امپلائی ٹیکنیشین ہے چاہے وہ امپلائی آپ لوگوں کا کوئی بھی ہے, ان کے بیسیکلی جو ہیں یہ ایٹریبیوٹس سب کے اندر فال کر رہے ہیں. تو میں یہاں پہ ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کا کانسیپٹ بالکل زبردست قسم کا ہو سکے, کسی قسم کا کوئی ہڈن فیس نہ ہو آپ کے کانسیپٹ میں. یہ دیکھیں یہاں پہ اب یہاں پہ اس کے جو ایٹریبیوٹس تھے میں یہاں پہ اس کو ٹائپ کر رہا ہوں. جو کچھ رہ جائیں گے اس کو آپ خود دیکھ لیجئے گا. جو بھی امپلائی ہے ڈیفینیٹلی یہاں پہ امپلائی کا نیم ہوگا. ہر امپلائی کی سیلری ہوتی ہے, سیلری ہوتی ہے ہر امپلائی کا, سیلری ہوتا ہے, ایڈریس ہوتا ہے. اس طرح کے ایٹریبیوٹ جو ہیں وہ سارے کے سارے امپلائیز کے ساتھ فال کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ, یہ آپ کے پاس بیسک انفارمیشن آ گئی امپلائیز کے اباؤٹ. اب اس کے بعد اب یہ غور کریں, میں جہاں تک یہ بات کر چکا ہوں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہ آپ لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ رجسٹریشن ایک اسپیسیفک ماڈل ہوگا, یہ بات میں نے آپ لوگوں سے کر دی, اور اس کے اینٹی کو اور اس کے ایٹریبیوٹس کو بھی ہم نے الحمدللہ مینیج کر لیے. اب ہم لوگ آگے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے. اب وہ کہتا ہے ایروپلین اکاموڈیٹ دا نمبر آف ایروپلین ماڈلس. ٹھیک ہو گیا, یہ ہم نے بات کر لی ہے کہ ماڈلز ہوتے ہیں جو کہ آئیڈینٹیفائی کیے جاتے ہیں اپنے ماڈل کیپیسٹی سے. یہ بھی آپ لوگوں کو بتا دیا میں نے. اس کے بعد ہم نے یہاں پہ جو بات کی ہے, ہم نے یہاں پہ یہ بات بھی کی ہے پیارے بچوں کے نمبر آف جو ٹیکنیشینز ہیں. یہ دیکھیں ٹیکنیشینز جو ہے ورک کرتے ہیں ایئرپورٹس بھی, تو بتا دیا میں نے.
हर एक का SSN नंबर, एड्रेस, फ़ोन नंबर, सैलरी होता है ईच। आपने ये बात को गौर से वाच करना है, ये ना हो कि आप लोग कहें सर हमें नहीं समझ आई, टेंशन हो गई है, तो आप टेंशन नहीं लेनी। टेक्नीशियन इज एक्सपर्ट वन और मोर एरोप्लेन मॉडल, ये बात, ये चीज़ देखनी है आप लोगों ने। अब वो कहता है जो एक्सपर्टीज होते हैं ना टेक्नीशियन, अब देखिए मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर सकता हूँ। उसने कहा है कि इफ़ नीडेड तो ऐड करके दिखाएं, तो आपने यहाँ पे एक थिंग को ऐड करना है, जो मैं यहाँ से ब्लू कलर के साथ लिख रहा हूँ कि मैं यहाँ पे इसकी स्पेशलिटी कह लूँ या मैं इसकी एक्सपर्टी कह लूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक्सपर्टी के नाम से एक मैं एट्रीब्यूट डिफाइन कर रहा हूँ। चलें जी, ये एक्सपर्टी के तौर पे इसका एक एट्रीब्यूट डिफाइन हो गया। ओके, अब इसी तरह द इन्फॉर्मेशन अबाउट अ टेक्नीशियन मस्ट बी रिकॉर्डेड, ये आप और मैं बात कर चुका हूँ। ट्रैफिक कंट्रोल मस्ट है द एग्जाम्स, एक एग्जाम मेडिकल एग्जाम पास करना होगा उनका, जो साल के बाद होगा डेफिनेटली। डेट शुड बी कंसीडर। ओके, आगे वो कहता है यू मस्ट स्टोर द डेट और मस्ट बी रिसेंट एग्जाम, जो उसने रिसेंटली मेडिकल एग्जाम पास किया उसका भी एक रिकॉर्ड होना चाहिए। ऑल द एरोप्लेन्स आर एम्प्लॉय आर बिलोंग टू अ यूनियन, मैंने पहले बता दिया कि वो यूनियन से बिलोंग कर रहे होंगे। ओके, कोई देयर इज नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे जो बात मैं कर रहा हूँ, जो याद यहाँ पे एक्सपर्टी, वो कहता है कि जो एम्प्लॉय है, जो टेक्नीशियन है, वो एक से ज़्यादा मॉडल के एक्सपर्टी हो सकते हैं। तो देयर इज सिंपल वे टू डिफाइन दिस रिलेशनशिप, कि मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि इन दोनों के दरमियान में एक रिलेशनशिप होना चाहिए। अब यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप कर दें एक्सपर्ट कर दें, या इसको कह दें कि मैनेज कर सकते हैं। एक्सपर्ट हैं टेक्निकली वो एक और एक से ज़्यादा मॉडल्स के, क्योंकि एक से ज़्यादा मॉडल्स वो मैनेज करने की एबिलिटी रखते हैं। इसी तरह जो टेक्नीशियन होगा वो कम से कम एक होगा और हो सकता है बहुत सारे टेक्नीशियंस हों। ये बात आपने माइंड में रखनी। ओके, अब इसी तरह आप लोगों को ये बात यहाँ तक हो चुकी हुई है, ट्रैफिक कंट्रोलर पर बात होगी। अब हम आगे चल रहे हैं। यू मस्ट, अब ये देखें, यू मस्ट, ठीक है, मेंबरशिप भी दे दी मैंने आपको शुरू में बता दिया। ईच एम्प्लॉय कैन एज्यूम दैट द एम्प्लॉय इज ए यूनियन आइडेंटिफाई बाय द एसएस नंबर, सोशल सिक्योरिटी नंबर। आगे कहता है द एयरपोर्ट हैज़ द नंबर। अब देखिए एयरपोर्ट है, पीरियोडिकली टेस्ट लिए जाएंगे एयरप्लेन्स के, क्योंकि अब एयरप्लेन की टेस्ट की बात, मतलब टेस्ट इज एन अदर एट्रीब्यूट, टेस्ट एक अदर एट्रीब्यूट होगा जो प्लेन के साथ, आपके एरोप्लेन के साथ बिलोंग कर रहा होगा। तो आप लोग इसको यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हैं। अब चाहे इसको मॉडल हैज मॉडल, यहाँ पे हम इसको डिफाइन कर देते हैं ताकि ये हमारे ये ऐसे, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान में हमने रिलेशनशिप डिफाइन करना है, तो रिलेशनशिप का सिंबल लगा देते हैं। अब ये रिलेशनशिप का सिंबल बिटवीन टेस्ट और एयरप्लेन्स का होगा। ओके, अब इस टेस्ट के अंदर टेस्ट लिया जाएगा। चलो जी, टेस्ट हो गया। अब जो आगे क्या बात करता है, टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट ईच टेस्ट कौन लेगा, फेडरल एविएशन लेगी, अपना नंबर देगी, टेस्ट का नंबर देगी। अब देखिए टेस्ट में कुछ उसके एट्रीब्यूट शामिल कर दिए उन्होंने, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 हम यहाँ लिख देते हैं। चलें जी, अब इसकी हम एट्रीब्यूट्स लिख देते हैं। अब इनके एट्रीब्यूट्स में यहाँ पे क्या क्या थिंग्स होंगी आप उनको देख लें, तो इंशाल्लाह ताला बात समझ आ जाएगी आपको मेरी। अब उनके अंदर जो जो बातें हैं उसको यहाँ पे लिख देते हैं कि FAA फेडरल एविएशन का नंबर, टेस्ट नंबर होगा। उसके बाद क्या होगा जी, टेस्ट का नेम, कौन सा टेस्ट लिया जा रहा है उसका, और उसमें उसने कितना स्कोर किया। ओके, रिकॉर्डेड किया जाएगा। अब जो टेस्ट की इंफॉर्मेशन है, टेस्ट इन्फो, अब प्लेन का टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, कंडक्ट कर लें या टेस्ट लिया जाएगा या टेस्ट प्लेस किया जाएगा। अब जो टेस्ट इंफॉर्मेशन है,
اب اس میں یہ بھی آپ ایڈ کریں گے کہ ٹیسٹ کی ڈیٹ کیا ہے. اب چاہیں تو ٹیسٹ کی ڈیٹ علیحدہ سے رکھ لیں یا اس کے ساتھ بھی اگر رکھ دیتے ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن اگر اس کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں کہ ٹیسٹ لیا جائے گا تو یہاں پہ ایروپلین ٹیسٹ انفارمیشن، تو ٹیسٹ انفارمیشن آپ اس کے ساتھ ہی لگا دیں تاکہ آپ کے لیے کوئی پرابلم میٹرکس آپ یہ نہ کہنا کہ سر نے بہت مشکل کر دیا اس کو، تو یہ تو بہت ایزی تھی. تو آپ یہاں پہ اس کا ڈیٹ ہوتا ہے نا، ٹیسٹ کی ڈیٹ، اور ٹیسٹ کی ڈیٹ آ گئی، ٹیسٹ کس دن لیا گیا اور کتنے آورز کا ٹیسٹ تھا. اچھا جی، ٹیسٹ کے آورز بھی لکھنے ہیں، ٹیسٹ کتنے آورز کا تھا، تو آپ نے آورز بھی اس کے کرنے ہیں، سکور کرنے ہیں، مینیج کرنے ہیں، کہ آپ کا ڈیٹا بیس اس کو مینیج کر رہا ہوگا. یہاں پہ آورز آ گئے، سوری چلیں جی، آورز بھی نوٹیڈ ہو گئے. اب اس کے بعد پیارے بچوں ایئر پلین یہاں پہ کہہ دیں کہ اس کا کنڈکٹ کیا جائے گا، ٹیسٹ کنڈکٹ کیا گیا، جس کی ڈیٹ، ٹیسٹ کی ٹائپ، ایوری تھنگ ول بی ڈیفائن. آئی تھنک سو کہ ایوری ایکسیپٹ سے وہ کہتا ہے ایف آئی اے ریکوائرڈ دا ایئرپورٹ کیپ ٹریک ایچ ٹائم is given to the test, given the technician is given for test. اب وہ کہتا ہے، اب بیسیکلی اس کے اندر ٹیکنیشین انوالو ہوگا. اس کا مطلب کیا ہوگا کہ an other relationship line is required from technician to conduct. اب یہ بھی سمپلی بات ہے کہ ون اور مینی کا ریلیشن شپ ہوگا. آپ اس کو اپنے سسٹم پہ ذرا اچھے طریقے سے مینیج کر لیجئے گا. یہ 1:n کا ریلیشن شپ ہوگا. تو یہ بیٹا ایک کمپلیٹ اینٹی ریلیشن ڈایاگرام ہے جو 220 کے ایگزام میں آئی ہے، اور یہ نیو یارک کے اندر ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے اندر آپ لوگوں کو یہ پوچھی جا چکی ہوئی ہے. پیارے بچوں، اس کو لاسٹ تک آپ نے واچ کرنا ہے. کوئی پرابلم، کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو فار واچنگ مائی چینل. اللہ حافظ. السلام علیکم.